بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون. معزز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استعمال لفظ کی بحث کے تسلسل میں آج استعمال کی دو قسمیں یعنی حقیقی اور مجازی استعمال کو پڑھیں گے اور ان دو کی تعریف کریں گے، مثالیں پیش کریں گے۔ مجاز کا حقیقت سے کیا رابطہ ہے اور کیسے یہ تعلق قائم ہوتا ہے، آج اس حوالے سے تفصیل بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں قرأت متن کی جانب۔ فرماتے ہیں کہ الحقیقۃ والمجاز ويقسم الاستعمال إلى حقيقي ومجازي، فالاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له الذي قامت بينه وبين اللفظ علاقة لغوية بسبب الوضع، ولهذا يطلق على المعنى الموضوع له اسم المعنى الحقيقي. والاستعمال المجازي هو استعمال اللفظ في معنى آخر لم يوضع له ولكنه يشابه ببعض الاعتبارات المعنى الذي وضع اللفظ له، ومثاله أن تستعمل كلمة البحر في العالم الغزير علمه، لأنه يشابه البحر من الماء في الغزارة والسعة، ويطلق على المعنى المشابه للمعنى الموضوع له اسم المعنى المجازي. وتعتبر علاقة اللفظ بالمعنى المجازي علاقة ثانوية ناتجة عن علاقته اللغوية الأولية بالمعنى الموضوع له، لأنها تنبع عن الشبه القائم بين المعنى الموضوع له والمعنى المجازی۔ یہ تو عبارت تھی جو ہم نے قرأت کر لی۔ آئیے چلتے ہیں ماخوذ نکات کی جانب۔ ایک نظر گزشتہ سبق پر ڈالتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے استعمال کا میکانزم بیان کیا تھا اور بتایا تھا کہ استعمال کے وقت لفظ معنی میں فنا ہو جاتا ہے، لفظ استعمال کے وقت معنی کے اندر گم ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لہذا لفظ کا اطلاق ایک وقت میں صرف ایک ہی معنی پر ہوتا ہے۔ یہ نظریہ مشہور جو معاصر اصولیوں کے درمیان رائج ہے وہ یہی ہے کہ ایک لفظ ایک وقت میں صرف ایک معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ لفظ پورے کے پورے معنی کو منعکس کر کے ختم ہو جاتا ہے اور اس لفظ میں گنجائش باقی نہیں رہتی۔ آج ہم استعمال کی دو قسمیں پڑھنے جا رہے ہیں۔ استعمال یا حقیقی ہوتا ہے یا مجازی ہوتا ہے۔ حقیقی اور مجازی استعمالات کی تشریح۔ جب کوئی بھی لفظ اپنے وضع شدہ معنی میں استعمال ہو تو حقیقی ہے۔ وضع شدہ یعنی جس معنی کے لیے اسے بنایا گیا ہے۔ وضع کی بحث ہم پڑھ چکے ہیں کہ کیسے کوئی لفظ جو ہے وہ کسی معنی کے لیے بنایا جاتا ہے، اس کا میکانزم کیا ہے۔ ہم نے بتایا کہ یا اقتران مؤثر کے نتیجے میں یا اقتران مقرر کے نتیجے میں ایک لفظ ایک معنی کے لیے کیا ہو جاتا ہے، وضع ہو جاتا ہے۔ اب اگر اس وضع شدہ معنی میں استعمال ہو تو اس استعمال کو حقیقی کہا جاتا ہے۔ جس طرح کہ مثلا اسد کا لفظ ہے، یہ شیر جو حیوان مفترس ہے، جو شیر ہے، جو چیرنے پھاڑنے والا جانور ہے، اس کے لیے استعمال ہو تو اس کو حقیقی کہا جائے گا۔ اگر یہ مشابہ معنی میں استعمال ہو یعنی ایک ایسے معنی میں استعمال ہو کہ جو اس اسد کے مشابہ ہے تو اس استعمال کو مجازی کہا جاتا ہے۔ بس اگر کوئی لفظ اپنے وضع شدہ معنی میں استعمال ہو تو حقیقی کہا جائے گا، اگر مشابہ معنی میں استعمال ہو تو اس کو مجازی کہا جائے گا۔ مثلا آئینے کا لفظ ہے، آئینہ میں آپ کو دکھا دوں، یہ آئینہ ہے۔
اگر یہ آئینے کا لفظ اس آئینے کے لیے استعمال ہو جس کی آپ کو تصویر نظر آ رہی تو یہ کیا ہے؟ یہ حقیقی ہے. یعنی ہم جب اس کو تصویر میں لگے آئینے کو، دیوار پہ لگے آئینے کو اگر ہم آئینہ کہیں گے تو یہ کیا ہوگا؟ یہ حقیقی ہوگا. لیکن اگر آپ اس حدیث کو دیکھیں جو مشہور ہے کہ المؤمن مرآت المؤمن، کہ رسول اللہ صلوات اللہ وسلم علیہ وآلہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ المؤمن مرآت المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے. اب یہ یہاں پہ کیا ہے؟ مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے. مراد یہ دیوار پہ لگا آئینہ نہیں ہے، بلکہ اس دیوار میں جو موجود آئینے میں ایک خصوصیت ہے، اس خصوصیت کی وجہ سے مومن کو آئینہ کہا گیا. وہ خصوصیت کیا ہے؟ جب انسان آئینے میں دیکھتا ہے اس کو اپنا چہرہ نظر آتا ہے، اس کے اپنے چہرے کی خوبصورتی نظر آتی ہے، اپنے چہرے میں جو نقائص ہیں نظر آتے ہیں. اگر کوئی زخم لگا ہے نظر آتا ہے، اگر کوئی مشکل ہے نظر آتی ہے، اگر دانہ نکلا ہوا ہے نظر آتا ہے. تو مومن ایسے ہی ہے. جس طرح ظاہری عیوب آئینہ دکھا دیتا ہے، جس طرح ظاہری خوبصورتی آئینہ دکھا دیتا ہے، مومن بھی ایسے ہی ہے. مومن باطنی خوبصورتی دکھاتا ہے. مومن دوسرے مومن کو بتاتا ہے کہ تمہارے اندر یہ خوبیاں ہیں، تمہیں ان کو پروان چڑھانا ہے. بس خوبیاں دکھاتا ہے، جس طرح آئینہ خوبیاں دکھاتا ہے، حسن دکھاتا ہے. آئینہ صرف جو ہے وہ خرابیاں تو نہیں دکھاتا. آئینہ ایک جو حسن جمال کا کرشمہ ہوتا ہے اس کو اپنا چہرہ، اصلی چہرہ دکھاتا ہے کہ تو کتنا حسین ہے. مثلا اپنا حسن آئینے میں دیکھتا ہے. تو یہ ظاہری حسن جو انسان کو آئینے میں نظر آتا ہے، باطنی حسن انسان اپنے مومن بھائی سے سیکھتا ہے اور دکھاتا ہے وہ اس کو کہ تمہارے اندر یہ خوبیاں ہیں، تمہیں ان کو مزید اجاگر کرنا ہے. سچائی، تم سچے انسان ہو، تم دل کے صاف آدمی ہو. تو ہمیں بتانا ہوتا ہے اپنے دوستوں کو کہ تمہارے اندر یہ خوبیاں ہیں. اگر کوئی سخی ہے تو اس کو بتانا ہے کہ تم سخی کتنے ہو. اگر کوئی سچا ہے تو اس کو بتانا ہے تم سچے کتنے ہو. اگر کوئی دل کا اچھا ہے تو اسے بتانا ہے کہ تم دل کے اچھے ہو. لیکن اگر خامیاں ہیں تو وہ بھی بتانی ہے تاکہ ان کی اصلاح ہو جائے. البتہ نہ سب کے سامنے، چھپا کے بتانا ہے اس کو. تو خامیاں بھی دکھاتا ہے، خوبیاں بھی دکھاتا ہے. تو یہ جو آئینے کا استعمال ہے یہ مجازی ہے. یہ آئینے کا استعمال کیا ہے؟ مجازی ہے. اگر اپنے اصلی معنی میں استعمال ہو تو حقیقی ہے. مزید تشریح، مثلا سمندر ہے، سمندر کا لفظ اگر اپنے ہی معنی میں استعمال ہو تو حقیقی ہے. لیکن اگر ایک عالم کے لیے جو بہت بڑا عالم ہے، اگر ہم کہیں کہ فلاں عالم سمندر ہے، کیا مطلب؟ یعنی علم کا سمندر ہے، اس کا علم بہت وسیع ہے. تو وسعت وہ بنیادی شباہت ہے. سمندر کی وسعت، سمندر کا پہناؤ اور اس کی گسترش اور اس کی وسعت، یہ اس عالم کے علم کی وسعت کے ساتھ مشابہ ہے. تو پس مشابہت کہاں پہ ہوئی؟ وسعت میں. اسی طرح شعر کا لفظ ہے، اپنے معنی میں استعمال ہو تو حقیقی ہے، اگر مرد شجاع میں استعمال ہو تو یہ مجازی ہے. تو یہاں پہ جو حقیقی شعر ہے اس کے اندر اور مرد شجاع میں شجاعت جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ وجہ شباہت ہے. یعنی وہ وجہ مشترک ہے جس کی وجہ سے شباہت ایجاد ہوئی. ان مثالوں کی روشنی میں ہم حقیقی اور مجازی استعمال کے فرق کو سمجھ سکتے ہیں. جو استعمال اپنے بنائے گئے اصلی معنی میں ہو وہ حقیقی ہوتا ہے، اور جو ایسے معانی میں ہو کہ جو ان معانی سے جو حقیقی معنی کے ساتھ کسی نہ کسی انداز میں مربوط ہیں، مشابہ ہیں، ان کے لیے جو استعمال ہوتا ہے وہ مجازی ہوتا ہے. اب اس بحث کی طرف آتے ہیں کہ مجازی معنی کا لفظ سے تعلق کیسے قائم ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ لفظ جو ہے وہ وضع ہوا ہے حقیقی معنی کے لیے. مثلا لفظ اسد، اس کا تعلق کس سے ہے؟ جنگل کے شیر سے، حیوان مفترس سے. اسی طرح لفظ بحر، اس کا تعلق کس سے ہے؟ دریا اور پانی سے ہے، یعنی جس میں
ایسا سمندر کے جس میں پانی زیادہ ہوتا ہے اس کو بحر کہا جاتا ہے. تو بحر کا تعلق کس سے ہے؟ اس پانی سے ہے جس میں مطلب سمندر سے ہے. تو یہ تو اصلی معنی کے ساتھ تعلق ہے جو وضع کی وجہ سے قائم ہوا. اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ مجازی معنی کا تعلق کس کے ساتھ، لفظ کے ساتھ کیسے جڑتا ہے، اس کا میکانزم اور اس کا سازوکار کیا ہے؟ تو اس حوالے سے سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ مجازی معنی کا رابطہ اصلی معنی سے جڑتا ہے. یعنی کیا؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ مجازی معنی سب سے پہلے اپنا تعلق لفظ سے نہیں جوڑتا بلکہ اصلی معنی سے جوڑتا ہے. مثلا اصل جو مرد شجاع ہے اس کا تعلق پہلے کس سے جڑتا ہے؟ اس حیوان مفترس سے جڑتا ہے، اس حیوان مفترس سے جڑتا ہے. جو جنگل کا شیر ہے اس کے بعض خصوصیات سے جڑتا ہے. حقیقی معنی کے ساتھ کیسے جڑتا ہے؟ ایک شباہت کی وجہ سے. ایک شباہت پائی جاتی ہے اور وہ شباہت باعث بنتی ہے کہ اس مجازی معنی کا تعلق قائم ہو جاتا ہے کس کے ساتھ؟ اس اصلی معنی کے ساتھ، ایک سمندر کے ساتھ. مثلا شیر کے ساتھ کیسے تعلق قائم ہوا جنگل کے شیر کے ساتھ شجاع آدمی کا؟ کیونکہ اس شیر کے اندر ایک خصوصیت پائی جاتی ہے، جنگل کے بادشاہ کے اندر ایک خصوصیت پائی جاتی ہے، اس شجاعت کی وجہ سے وہ کیا ہے؟ اس کا تعلق قائم ہوا مرد شجاع سے. جو شجاع انسان ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے وہ قائم ہوا مرد شجاع سے، مرد میدان سے، دلیر آدمی سے. اس کا تعلق قائم ہوا. کیسے قائم ہوا؟ کیونکہ اس جنگل کے بادشاہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے. بس اس کا اصل تعلق جڑا معنی کے ساتھ، حقیقی معنی کے ساتھ. اسی طرح عالم کی وسعت، اس کا تعلق کس کے ساتھ جڑا؟ سمندر کی وسعت کے ساتھ جڑا، یعنی شباہت. یہ پھر وہی شباہت ہے، یعنی وسعت کے ساتھ اس کا تعلق جڑا. اسی طرح مثلا آئینے کے اندر شفافیت کا عنصر پایا جاتا ہے. مومن کی شفافیت، مومن کی صداقت، اس نے تعلق قائم کیا کس کے ساتھ؟ آئینے کے ساتھ. آئینے میں جو شفافیت پائی جاتی ہے اس نے تعلق قائم کیا کس کے ساتھ؟ مومن کی شفافیت کے ساتھ. یوں آئینے نے یعنی لفظ آئینے نے یا لفظ مرآت نے تعلق قائم کیا مومن کے ساتھ. بس یوں ایک واسطے سے یہ تعلق قائم ہو جاتا ہے. وہ واسطہ درمیان میں کیا ہے؟ وہ حقیقی معنی ہے. بس ہم سمجھ چکے کہ مجازی معنی کا لفظ کے ساتھ جو جڑنے کا تعلق ہے، میکانزم ہے، وہ در حقیقت وضع نہیں ہے بلکہ ایک ثانوی تعلق ہے جو لفظ کا اپنے حقیقی معنی کے ساتھ قائم ہوتا ہے، اور حقیقی معنی کے ساتھ جو لفظ کا تعلق ہے وہ تعلق اس شباہت کی وجہ سے جو حقیقی معنی کے درمیان اور مجازی معنی کے درمیان موجود ہوتی ہے خود اس لفظ کا مجازی معنی کے ساتھ بھی تعلق قائم کر دیتی ہے. یہ تو نکات تھے جو ہم نے بیان کیے. اب چلتے ہیں عبارت کی جانب. الحقیقت والمجاز، حقیقت اور مجاز. چونکہ استعمال کی مباحث چل رہی ہیں تو مراد استعمال کی حقیقت، استعمال حقیقی اور مجازی ہے. وَيُقَسَّمُ الْإِسْتِعْمَالُ إِلَى حَقِيقِيٍّ وَمَجَازِيٍّ، استعمال کو تقسیم کیا جاتا ہے حقیقی اور مجازی کی جانب. فَالْإِسْتِعْمَالُ الْحَقِيقِيُّ هو استعمال اللفظ فی المعنى الموضوع له، اور بس استعمال حقیقی وہ ہوتا ہے کہ جہاں لفظ کو اپنے موضوع لہ میں استعمال کیا جائے. استعمال حقیقی یعنی لفظ کا استعمال اپنے موضوع لہ معنی میں، یعنی ایسے معنی میں جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے. الذی قامت بینہ وبین اللفظ علاقۃ لغویۃ بسبب الوضع، یہ اسی معنی موضوع لہ کی وضاحت کر رہے ہیں. موضوع لہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ معنی کہ جس کے درمیان اور لفظ کے درمیان قائم ہوتا ہے. کیا قائم ہوتا ہے؟ علاقۃ لغویۃ، لغوی تعلق قائم ہوتا ہے، زبانی تعلق قائم ہوتا ہے. کیسے قائم ہوتا ہے؟ بسبب الوضع، وضع کے طفیل، وضع کے سبب سے، جس کا میکانزم ہم پہلے بیان کر چکے. وَلِهَذَا يُطْلَقُ عَلَى الْمَعْنَى الْمَوْضُوعِ لَهُ اسْمُ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ،
لہذا اطلاق ہوتا ہے، اطلاق کیا جاتا ہے موضوع اللہ معنی پر، اس میں معنی حقیقی کا نام اس پر اطلاق ہوتا ہے۔ والاستعمال المجازی هو استعمال اللفظ فی معنی آخر لم یوضع له، اور استعمال مجازی ایسا لفظ کا وہ استعمال ہے جو دوسرے معنی میں کیا جائے، فی معنی آخر دوسرے معنی میں، کون سا معنی؟ لم یوضع له، ایسا معنی کہ جس کے لیے اس کو وضع نہیں کیا گیا۔ پھر کیوں استعمال کر رہے ہو؟ کہتے ہیں وَلَكِنَّهُ يُشَابِهُ بِبَعْضِ الْاعْتِبَارَاتِ الْمَعْنَى الَّذِي وُضِعَ اللَّفْظُ لَهُ، لیکن اس وجہ سے استعمال کیا جاتا ہے، لیکنہ یعنی لیکن یستعمل مثلا، یعنی لیکن استعمال اس وجہ سے ہوتا ہے۔ کیوں استعمال ہوتا ہے؟ کہتے ہیں لیکنہ، لیکن اس وجہ سے استعمال ہوتا ہے کہ چونکہ وہ مشابہ ہوتا ہے، یشابہ، لیکن وہ مشابہ ہوتا ہے ببعض الاعتبارات، بعض لحاظ سے۔ یعنی مثلا ہم مثال دیتے، جب اسی اسد کی مثال آتی تھی یعنی شیر کی، تو اس وقت گزشتہ کتابوں میں یہ بھی آتا تھا کہ مثلا شیر کے منہ سے بو آتی ہے، تو کیا جب کہتے ہیں فلانا شیر کی مانند ہے تو کیا یہ بھی مراد ہے کہ اس کے منہ سے بو آتی ہے؟ نہیں، بس یہ مراد نہیں ہے، بلکہ صرف ایک اعتبار سے یعنی شجاعت کے اعتبار سے وہ مشابہ ہیں۔ اس لیے کہا یشابہ ببعض الاعتبارات، بعض اعتبارات سے مشابہ ہے، کس کے؟ المعنى الذي وضع له، اس معنی کے جس کے لیے لفظ کو وضع کیا گیا ہے۔ وہ معنی کیا ہے؟ یعنی شیر، شیر کا معنی جو حیوان مفترس ہے اس کے اندر شباہت ہے، کون سی شباہت ہے؟ وہی شجاعت والی، اس اعتبار سے وہ مشابہ ہے، بس مشابہ ہے اس لیے اس کو استعمال کیا گیا۔ ومثالہ، اس کی مثال یہ ہے کہ ان تستعمل کلمۃ البحر، کہ آپ استعمال کریں بحر کے لفظ کو، یہ بھی بن سکتا ہے، یا ومثالہ ان تستعمل کلمۃ البحر، یوں بھی عبارت بن سکتی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کلمۃ البحر کو آپ استعمال کریں، بحر کے لفظ کو، بحر یعنی سمندر، فی العالم الغزیر علمہ، ایسے عالم کے بارے میں کہ جس کا علم بہت زیادہ ہے، الغزیر یعنی الکثیر، جس کا علم بہت زیادہ ہے۔ لأنہ یشابہ البحر من الماء فی الغزارۃ والسعۃ، کیوں؟ اس لیے کہ مشابہت پائی جاتی ہے اس کی سمندر کے ساتھ، یشابہ یعنی ہوا کا مرجع عالم ہے، کیونکہ وہ مشابہ ہے، وہ عالم کے جس کا علم بہت وسیع ہے، وہ مشابہ ہے البحر سمندر کے، من الماء جو پانی، جو سمندر میں پانی ہوتا ہے اس کے مشابہ ہے، کس میں؟ فی الغزارۃ والسعۃ، ٹھیک ہے، سمندر جو پانی ہے اس کی مشابہت ہے اس کے ساتھ، کس لحاظ سے؟ دو چیزوں میں، غزارت یعنی زیادہ پانی ہونا ہے، وسعت اور وسعت میں یعنی اس پانی اور اس کا جو قلمرو ہے یا اس کا کے جو حدود ہیں وہ بہت وسیع ہیں، لہذا اس کی وسعت کی وجہ سے بھی اس کی مشابہت پائی جاتی ہے۔ وَيُطْلَقُ عَلَى الْمَعْنَى الْمُشَابِهِ لِلْمَعْنَى الْمَوْضُوعِ لَهُ اسْمُ الْمَعْنَى الْمَجَازِيِّ، کہتے ہیں اطلاق کیا جاتا ہے، اطلاق ہوتا ہے معنی مشابہ پر، اس معنی کے اوپر کہ جو مشابہ ہے معنی الموضوع لہ کا، یعنی اس معنی کے اوپر کہ جو مشابہ ہے اس معنی کا جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے، اس معنی مشابہ پر اطلاق کیا جاتا ہے۔ کس کا اطلاق کیا جاتا ہے؟ اسم المعنی المجازی، اس معنی مشابہ پر اطلاق ہوتا ہے معنی مجازی کا نام، یعنی اس کو معنی مجازی کہا جاتا ہے۔ آخری پیراگراف فرماتے ہیں وَتُعْتَبَرُ عَلَاقَةُ اللَّفْظِ بِالْمَعْنَى الْمَجَازِيِّ عَلَاقَةٌ ثَانَوِيَّةٌ، یہ رابطے کے بارے میں ہے، یعنی جو رابطہ ہے، جو تعلق ہے، جو علاقہ ہے لفظ کا معنی مجازی کے ساتھ، یہ کیسا تعلق ہے؟ کہتے ہیں علاقۃ ثانویۃ، یہ ثانوی علاقہ ہے، اصلی تعلق لفظ کے ساتھ لفظ کا نہیں ہے، معنی مجازی کے ساتھ، اصلی تعلق جو ہے وہ اس کا حقیقی معنی کے ساتھ ہے۔ بس یہ کیسے جڑا اس لفظ کے ساتھ اس کا تعلق؟ کہتے ہیں اصلی تعلق جو ہے وہ یہاں سے جڑا، کہتے ہیں ناتجتن، یہ تعلق جو لفظ کا معنی مجازی کے ساتھ ہے یہ نتیجہ ہے، کس کا؟ ان علاقت ہی اللغویت، یہ ناتج ہے، یہ پھوٹا ہے اس علاقے سے جو لغوی علاقہ ہے، الاولیت بالمعنی الموضوع لہ،
اس لفظ کا جو تعلق ہے نا معنی موضوع لہ کے ساتھ، اس کی وجہ سے اس کا تعلق جڑا ہے معنی مجازی کے ساتھ، لِأَنَّهَا تَنْبَعُ عَنِ الشَّبَهِ الْقَائِمِ بَيْنَ الْمَعْنَى الْمَوْضُوعِ لَهُ وَالْمَعْنَى الْمَجَازِي، کیونکہ یہ پھوٹا ہے، تنبع نبع ینبع منبع یعنی پھوٹنا، چشمہ پھوٹے تو اس کو بھی منبع کہا جاتا ہے، لِأَنَّهَا تَنْبَعُ کیونکہ یہ پھوٹتا ہے اس شباہت سے جو قائم ہے کس کے درمیان، بین المعنى الموضوع له والمعنى المجازی، جو موضوع لہ معنی کے درمیان ہے اور مجازی معنی کے درمیان ہے۔ یہ اصل میں اس وجہ سے پھوٹا ہے کہ جو مجازی معنی کے درمیان اور موضوع لہ معنی کے درمیان شباہت ہے، اس شباہت کی وجہ سے پھر اس کا تعلق جڑا ہے خود کس کے ساتھ، مجازی معنی کے ساتھ۔ مثلا اصل میں جو بحر کا لفظ ہے وہ سمندر کے لیے ہے، سمندر کے اندر ایک صفت ہے جس کا نام ہے وسعت اور کثرت ماء، اس کثرت ماء کی صفت کی وجہ سے بحر کے لفظ کا تعلق جڑا ہے عالم کے ساتھ۔ آئینہ یا المرآت لفظ ہے جس کا تعلق ہے کس کے ساتھ، اس آئینے کے ساتھ جو انسان کو شکل دکھاتا ہے۔ اس کے اندر ایک صفت ہے جس کا نام ہے شفافیت، اس شفافیت کی وجہ سے تعلق جڑا ہے مرآت کا کس کے ساتھ، مومن کے ساتھ، المؤمن مرآت المؤمن، وقس علی ھذا۔ یہ تو آج کا سبق تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ استعمال حقیقی ہوتا ہے یا مجازی ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ حقیقی استعمال موضوع لہ میں ہوتا ہے، یعنی ایسے معنی میں جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے، مجازی استعمال لفظ کا غیر موضوع لہ میں ہوتا ہے، یعنی ایسے معنی میں جس کے لیے اس کو وضع نہیں کیا گیا۔ کیوں ہوتا ہے وہ ہم نے بیان کیا اور بتایا کہ مجاز کا رابطہ حقیقی معنی کے ساتھ شباہت کے تعلق کی وجہ سے قائم ہوتا ہے، کیونکہ مجاز میں ایک ایسی شباہت پائی جاتی ہے جو حقیقی معنی کے ساتھ اسے جوڑتی ہے، اور اس شباہت کی وجہ سے وہ لفظ کے ساتھ اس کا تعلق پھر جڑ جاتا ہے۔ یہ تھا آج کا سبق، امید ہے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔